بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے جو اپنی طاقت، اونچی اونچی عمارتوں اور دولت پر اتنا گھمنڈ کرتی تھی کہ اسے لگتا تھا دنیا میں کوئی اسے ہرا نہیں سکتا؟ کیا آپ نے اس بھیانک عذاب کی کہانی سنی ہے جب کئی دنوں تک چلنے والی ایک بے حد تیز اور سرد ہوا نے ایک پوری تہذیب کو مٹی میں ملا دیا؟ آج ہم سنیں گے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی سچی اور عبرت سے بھری کہانی۔ یہ کہانی صرف ایک نبی اور ان کی قوم کی نہیں، بلکہ تکبر اور فرما برداری، ایمان اور نافرمانی، رحمت اور عذاب کے بیچ فرق کو سمجھانے والی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت، دولت اور شہرت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر انسان اللہ کو بھول جائے، گھمنڈ میں ڈوب جائے اور اس کے حکموں سے منہ موڑ لے تو اس کا انجام کتنا دردناک ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دل اور ذہن کو تیار کیجیے اور چلتے ہیں صدیوں پیچھے عرب کی اس دھرتی پر، جہاں ایک عظیم نبی نے اپنی قوم کو سچائی کی راہ دکھائی، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی بات مانی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ قوم عاد کئی صدیوں تک یمن اور عمان کے درمیان موجود ریتیلے اور ہوا سے گھرے علاقوں میں آباد رہی۔ وہ جسمانی طور پر بے حد طاقتور، لمبے چوڑے اور شاندار عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اونچے اونچے محل اور بلند میناریں ان کی پہچان تھی۔ وہ اپنے دور کی سب سے طاقتور اور مالدار قوموں میں سے تھے، مگر یہی دولت اور طاقت ان کے اندر گھمنڈ اور سرکشی پیدا کر چکی تھی۔ ان کے حکمران ظالم تھے اور کوئی بھی ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن صرف اسی کی عبادت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ کئی اور معبود بنا لیے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، جبکہ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اگر انسان بنا توبہ کے اسی حال میں مر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک بزرگ اور نیک انسان کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ ابن زریر کی روایت کے مطابق ان کا نسب اس طرح ہے: ہود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ وہ قوم عاد کے فرد تھے جو الاحقاف نامی علاقے میں یمن اور حضر موت کے درمیان آباد تھا۔ ان کی وادی کا نام مگز بتایا جاتا ہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان بولنے والے حضرت ہود علیہ السلام تھے، جبکہ دوسری روایتوں میں حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور فرمایا: اے میری قوم، ان پتھروں کی کیا حقیقت ہے جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور پھر ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ انسانی عقل کی توہین ہے۔ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے اور اسی کے حکم سے تمہاری موت آئے گی۔ اس نے تمہیں بے پناہ طاقت، خوبصورت جسم اور بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو۔ اگر تم اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم نوح کا ہوا تھا۔ لیکن ان کی قوم نے اس نصیحت کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے کہا: کیا تم اس دعوت کے ذریعے ہمارے سردار بننا چاہتے ہو؟ تمہیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اپنی دعوت کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہیے۔ ان کا اجر صرف اللہ کے ذمے ہے۔ وہ تو صرف اتنا چاہتے تھے کہ ان کی قوم کے دلوں اور دماغوں تک حق کی روشنی پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور
ہم نے قود عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم جو صرف جھوٹ گڑھتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہاری طاقت میں اور زیادہ اضافہ کرے گا، اس لیے گناہ گار بن کر اس سے منہ مت موڑو۔ لیکن ان کی قوم نے جواب دیا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی صاف دلیل لے کر نہیں آئے، صرف تمہاری بات پر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا ہے، اسی لیے تمہاری عقل پر اثر ہو گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ میرا پورا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کی قدرت میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ موڑو گے تب بھی میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے تھے۔ انہوں نے سمجھایا کہ کس طرح اللہ نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد زمین کا وارث بنایا، انہیں طاقت، دولت اور بارش جیسی ان گنت نعمتیں عطا کی جس سے سوکھی زمین پھر سے زندہ ہو جاتی تھی۔ لیکن ان کی قوم اپنی طاقت اور دولت دیکھ کر اور بھی گھمنڈی ہوتی چلی گئی۔ وہ حضرت ہود سے بحث کرنے لگے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد جب ہمارا جسم مٹی بن جائے گا تب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، قیامت کے دن تم سب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ سن کر پوری محفل میں کہہ گونج اٹھے۔ کافر آپس میں کہنے لگے، دیکھو ہود کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں، انسان مر کر مٹی بن جاتا ہے، ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے صبر کے ساتھ ان کی باتیں سنی اور پھر سمجھایا کہ قیامت پر ایمان لانا اللہ کے انصاف کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر قیامت نہ ہو تو دنیا میں ہونے والے ظلم کا حساب کون لے گا؟ کتنی بار برائی اچھائی پر غالب آ جاتی ہے، اگر مرنے کے بعد کوئی حساب نہ ہو تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، جبکہ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مگر ان کی قوم نے یہ سب سننے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اور جنہیں ہم نے دنیا کی عیش و آرام کی زندگی دی تھی، کہنے لگے، یہ تو بس تمہاری ہی طرح ایک انسان ہے، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی پیتا ہے۔ اگر تم اپنے جیسے کسی انسان کی بات مانو گے تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ مرنے اور مٹی و ہڈیاں بن جانے کے بعد تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ یہ بات تو بہت دور کی اور ناممکن ہے۔ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔
یہ آدمی اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ قوم کے سرداروں نے پوچھا، کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک آدمی کو اپنا رسول بنا لیا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں عجیب کیا ہے؟ اللہ تمہیں سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تمہاری ہی قوم میں سے مجھے بھیجا ہے۔ کیا تم حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا انجام بھول گئے؟ کتنی طاقتور قوم تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو سب تباہ کر دیے گئے۔ انہوں نے گھمنڈ سے پوچھا، ہمیں کون تباہ کرے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جن بتوں پر تم بھروسہ کر رہے ہو وہی تمہاری ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ بچانے والا صرف اللہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے بیچ ٹکراؤ بڑھتا گیا۔ سال گزرتے گئے لیکن ان کی سرکشی، گھمنڈ اور نافرمانی کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار ان کی قوم نے حد کر دی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے کہا، اب ہمیں تمہاری دیوانگی کا راز سمجھ میں آ گیا ہے۔ تم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، اسی وجہ سے ہمارے دیوتاؤں نے تمہیں پاگل بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی باتوں کو یوں بیان فرمایا، انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں لائے جس سے ہم تمہاری بات مان لیں۔ صرف تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا ہے، اس لیے تمہاری عقل پر اثر ہو گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پوری مضبوطی اور یقین کے ساتھ جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہیں اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ ہے تو سب مل کر میرے خلاف جو سازش کرنی ہو کر لو، مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کی قدرت میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اگر تم پھر بھی منہ موڑو گے تو میں وہ پیغام تمہیں پہنچا چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم اور ان کے جھوٹے معبودوں سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم لگاتار حق کو ٹھکراتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور، دولت مند یا ظالم کیوں نہ ہو، آخر کار اس پر عذاب ضرور آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد پورے علاقے میں سخت قحط یعنی سوکھا پڑ گیا۔ آسمان سے بارش بالکل بند ہو گئی۔ سورج کی تپش اتنی بڑھ گئی کہ ریگستان کی ریت آگ کی طرح جلنے لگی۔ لوگ گرمی اور پیاس سے بے حال ہو گئے۔ پریشان ہو کر وہ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، اے ہود، یہ کیسا سوکھا پڑ گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ اللہ کا غضب ہے، اگر تم توبہ کر کے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اور اضافہ کرے گا۔ لیکن ان کی قوم نے پھر بھی مذاق اڑایا۔ وہ اور زیادہ گھمنڈی، ہٹھی اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ سوکھا بڑھتا گیا، پیڑ پودے سوکھ کر پیلے پڑ گئے، کھیت برباد ہو گئے اور ہر طرف ویرانی چھا گئی۔ ایک دن اچانک آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا۔ قوم عاد خوشی سے جھوم اٹھی۔
وہ اپنے خیموں سے باہر نکل آئے اور کہنے لگے، دیکھو بادل آ گئے ہیں، اب زوردار بارش ہوگی اور ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ رحمت کا بادل نہیں بلکہ اللہ کا عذاب تھا۔ اچانک موسم بدل گیا، جھلسا دینے والی گرمی کی جگہ برف جیسی ٹھنڈی اور بے حد تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوا اتنی خوفناک تھی کہ پیڑ پودے، انسان، جانور اور خیمے سب کچھ ہلنے لگا۔ ہر گزرتے دن اور ہر گزرتی رات وہ آندھی اور بھی تیز ہوتی چلی گئی۔ لوگ جان بچانے کے لیے اپنے خیموں میں چھپ گئے، لیکن آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ کر ہوا میں اڑا دیے۔ انہوں نے کپڑوں اور چادروں میں خود کو لپیٹ کر بچنے کی کوشش کی، مگر طوفان نے انہیں بھی چیر ڈالا۔ وہ ہوا اتنی خطرناک تھی کہ جس چیز کو چھوتی اسے تباہ کر دیتی۔ انسانوں کے جسم کے چتھڑے چتھڑے ہو گئے۔ یہ خوفناک طوفان لگاتار 8 دن اور 7 رات تک چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنے میدانوں کی طرف بادل بن کر آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ایسی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، اور قوم عاد کو ایک بے حد سخت اور طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ نے اس ہوا کو ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ اگر تم اس وقت وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ لوگ اس طرح گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ آخر کار وہ طوفان تب تک نہیں رکا جب تک پوری قوم عاد مٹی میں نہ مل گئی۔ ان کی عالیشان عمارتیں کھنڈہر بن گئی اور ان کی طاقت کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ ریگستان کی ریت نے ان کی بستیوں کو اپنے اندر دفن کر لیا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پوری طرح محفوظ رہے۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے بچا لیا۔ بعد میں وہ حضرموت کی سرزمین کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں انہوں نے امن اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ الحمدللہ، یہی تھی حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی عبرت سے بھری کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بے مثال طاقت، دولت اور نعمتیں عطا کی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی بجائے گھمنڈ، نافرمانی اور شرک کا راستہ اپنایا تو انہوں نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو بھی ٹھکرا دیا۔ انہوں نے اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا، مگر جب اس کا فیصلہ آیا تو کوئی انہیں بچا نہ سکا۔ دوسری طرف جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائی۔ اس کہانی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ طاقت، دولت اور شہرت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کی مہلت کو اس کی کمزوری کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ صبر اور ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ہود علیہ السلام کی طرح حق پر ڈٹے رہنے، صبر کرنے اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ آپ قرآن اور انبیاء علیہ السلام کی ایسی ہی دلچسپ اور ایمان بڑھانے والی کہانیاں سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور عظیم نبی علیہ السلام کی زندگی، ان کی قوم اور ان سے ملنے والے سبقوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔